انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع کرنے سے بچاتا ہے۔ تو اسی طرح روزے کی حالت میں ہمیں غیبت کرنے سے، چغلی کھانے سے، گالم گلوچ کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یعنی ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ کسی کی غیبت نہ سنے، کسی کی گالم گلوچ نہ سنے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ کسی کو گالی نہ دے اور کسی کی غیبت نہ کرے۔ تو غیبت کرنے کا بھی روزے کے اوپر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی روزہ افطار نہ کرے۔ تو صحابہ کرام نے روزہ رکھا اور شام کو جب افطاری کا وقت آیا تو صحابہ کرام میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں سارا دن روزے سے رہا ہوں، آپ مجھے افطاری کی اجازت دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں افطاری کی اجازت دے دیتے۔ اتنے میں ایک رابی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں دو نوجوان لڑکیاں ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے شرماتی ہیں، آپ انہیں بھی اجازت دیں کہ وہ روزہ افطار کر لیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس سے چہرہ پھیر لیا، وہ پھر سامنے آیا، وہی بات دہرائی، میرے آقا نے پھر چہرہ پھیر لیا، پھر وہ سامنے آیا، میرے آقا نے پھر اس سے چہرہ پھیر دیا۔ جب تیسری مرتبہ وہ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ انہیں روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو وہ بے ہوش ہو جائیں گی۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیسی روزے دار ہیں، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انہیں میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ دونوں میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے دو پیالے منگوائے اور کہا اس کے اندر قے کرو۔ جب ان دونوں نے اس میں قے کی تو اس سے خون اور چھیچڑے نکلے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ ان کے پیٹ میں رہ جاتا تو انہیں جہنم کی آگ کھا جاتی، کیونکہ انہوں نے روزہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے رکھا، لیکن افطار ان چیزوں سے کر لیا جن کو اللہ عز و جل نے حرام قرار دیا، یعنی غیبت کو۔ ہوا یہ کہ جب افطاری کا وقت آیا، ایک لڑکی دوسری کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور لوگوں کا گوشت کھانے لگی، یعنی غیبت کرنے لگی۔ تو غیبت کرنا گویا کہ لوگوں کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اس کی مذمت فرمائی، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، ہرگز نہیں۔ تو غیبت کیا ہے؟ گویا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو بزرگوں دوستو، اسی طرح روزے پر غیبت کا بھی اثر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ غیبت بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ دعا اللہ کریم ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔